السلام علیکم. پاکستان اکنامک سروے 2019-20 کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ ہم پاکستان کی اکانومی کو سمجھ سکیں اور ڈیسائیڈ کر سکیں کہ ہمارا فیوچر، ہمارا ذاتی فیوچر، ہمارے بزنس کا فیوچر، ہماری انویسٹمنٹس کا فیوچر کیسا ہوگا. اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ بات کی کہ ہم ان تمام چیزوں کو پولیٹیکل اینگل سے نہیں بلکہ پازیٹیولی ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کا کیا امپیکٹ ہے پاکستان میں رہنے والے لوگوں پہ. پاکستان کی اکانومی نے اس سال کنٹریکٹ کیا ہے اور -0.3% GDP رہا ہے پاکستان کا. لیکن اگر ہم دنیا کے حالات دیکھیں تو دنیا کے حالات اس سے زیادہ برے ہیں. جو ورلڈ اکنامک آؤٹ لک ہے اس کے مطابق جو 2020 میں اکانومیز نے جو GDP ہے وہ ٹوٹل ورلڈ کا وہ -3% رہے گا اور $9 ٹریلین جو ہے وہ اکانومی کا جو ویلیو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو یہ بہت ہی پریشان کن ہے اور ڈیولپنگ اکانومیز جو ہیں وہ -1% سے کانٹریکٹ کریں گی. کچھ ایمرجنگ اکانومیز جنہیں کہتے ہیں وہ بھی مائنس میں جا رہی ہیں اور جو پاکستان کی اکانومی بھی جو ہے وہ -0.3% پہ رہی ہے. اچھا، ساتھ ساتھ میں اکنامک سروے کی جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ آپ سے ڈسکس کرتا رہتا ہوں. گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے چونکہ اکانومی نے کنٹریکٹ کیا ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جاب لیسنس بڑھی ہے، ان امپلائمنٹ ریٹ بڑھا ہے. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے گورنمنٹ نے چند انیشیٹیوز لیے ہیں، جیسے کامیاب جوان پروگرام ہے جس میں وہ لو انٹرسٹ ریٹ پہ لونز دے رہے ہیں. نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام ہے جس میں گورنمنٹ کا پلان ہے کہ 5 ملین جو ہے وہ گھر بنائیں گے، لو کاسٹ گھر بنائیں گے. اس کے علاوہ 10 بلین ٹری سونامی کا پلان ہے. اور یہ سارے جو انیشیٹیوز ہیں یہ گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ اس سے جو ہے وہ امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی دسمبر 2020 تک. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ان کا کیا امپیکٹ آنا ہے اور کیسے جو ہے وہ امپلائمنٹ جنریٹ ہونی ہے. جیسے کہ ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ 3 سیکٹرز پہ بیس کرتی ہے. ایگریکلچر پہ، انڈسٹری میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اینڈ اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ، اور جو سروسز سیکٹر ہیں جیسے ہمارے ریٹیل ہے، ہول سیل ہے، یا ٹرانسپورٹیشن کا سیکٹر ہے. اس سال ایگریکلچر ہمارا بہت اچھا رہا، اس میں 2.67% جو ہے وہ گروتھ ہے. اور ایگریکلچر سیکٹر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی کراپس ہیں اور کراپس ربی اور خریف کی کراپس ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے اینیملز ہیں یا کیٹلز ہیں یہ بھی ایگریکلچر سیکٹر میں ہم اس کو لیتے ہیں. تو ایگریکلچر نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. جب ہم ایگریکلچر سیکٹر کے علیحدہ ایک ویڈیو بنائیں گے، اس کو انالائز کریں گے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایگریکلچر میں کون سی جو کراپس ہیں انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا اور ان کے پیچھے کیا ریزن ہے اور فیوچر کیا ہے ان کا. تو ایگریکلچر تو ٹھیک رہا، لیکن باقی جو 2 سیکٹرز ہیں انہوں نے صحیح پرفارم نہیں کیا. اور اسپیشلی جو انڈسٹری ہے یا جسے ہم مینوفیکچرنگ سیکٹر کہتے ہیں، اس کی گروتھ جو ہے وہ -2.6% رہی. اور اس میں بھی ہم آگے فردر ڈسکس کریں گے کہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ کنزیکٹیو یہ دوسرا سال ہے وہ مائنس میں جا رہی ہے. اس کی ہم ریزنز دیکھیں گے کہ جو پرائس ہماری روپی ڈیپریشیٹ ہوا اس سے کیا امپیکٹ آیا، یا جو دوسری ریزنز ہیں کہ ڈیمانڈ کیسے کم ہوئی. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ مائنس میں گئی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں جابز کر رہے تھے ان کی جابز گئیں. جو ان سے انڈائریکٹلی وابستہ تھے ان کو، فرض کریں کوئی کار کی انڈسٹری کے ساتھ وابستہ تھا، کارز کو سیل کر رہا تھا یا کارز کے اسپیئر پارٹس کو سیل کر رہا تھا، تو اس پہ بھی وہ پھر نیگیٹیولی امپیکٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے سروسز سیکٹر ہے وہ بھی مائنس میں رہا، -0.59%. اور اس میں جو میجر کنٹریبیوٹر ہے اس کو مائنس میں لے جانے میں وہ مائننگ کا سیکٹر ہے کہ ہمارے جو منرلز ہیں وہ تقریباً سارے جو ہے وہ مائنس میں رہے، جیسے کول یا آئل یا دوسرے منرل جو ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ مائنس میں ہے. اور اس کے بعد جب کووڈ-19 آیا مارچ اپریل کے بعد ہمارا جو یہ ہول سیل، ریٹیل اور ٹریڈ کا سیکٹر ہے اس میں بھی شارپ ڈکلائن دیکھنے میں آیا. تو اس لیے یہ جو ہے وہ مائنس میں ہے. لیکن جو ہماری فیوچر میں ایک پازیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے
جو ہم نے لون کی ری پیمنٹس کرنی تھیں IMF کو یا G20 کنٹریز کو، وہ انہوں نے ڈیلے کیے ہیں 1 سال کے لیے. تو 1 سال کے ہمارے پاس بریدنگ اسپیس آ رہی ہے، اور اس سال میں ہم اپنے ریزروز بلڈ اپ کر سکتے ہیں. ہم تھوڑا سا مطلب پلان ایسے کریں کہ جب ہمارے پہ پریشر ہوتا ہے کہ ہم نے فورن پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں اور ہمیں زیادہ ڈالرز چاہیے ہوتے ہیں، اور ڈالرز زیادہ کرنے کے لیے ہمیں ٹائمز اپنی پرائس روپی کی جو ڈپریشیٹ کرنی پڑتی ہے. کبھی ہمیں ایکسپورٹرز کو سبسڈیز دینی پڑتی ہیں، جیسے ابھی چل رہا ہے کہ چینی کی سبسڈی دی کہ وہ ایکسپورٹ کر سکیں تاکہ ڈالر آ سکیں. اور اسی طرح کبھی ہمیں اور ڈیفرنٹ میئرز لینے پڑتے ہیں کہ فورن ریمیٹنس جو پاکستان میں زیادہ ہے. تو وہ یقیناً جب گورنمنٹ کی جو فائنینشیل ٹیم ہوتی ہے ان کے پاس جب ایک بریدنگ سپیس ملتی ہے تو وہ چیزوں کو مینج کرنے میں ان کو آسانی رہتی ہے. تو ایک تو یہ کسی حد تک پازیٹیو امپیکٹ ہے کہ جو ہماری لون کی پیمنٹس ہیں وہ تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی ہیں. اچھا، اگر ہم دیکھیں گروتھ اینڈ انویسٹمنٹ کو، تو ہماری جو پرائیویٹ کنزمپشن ہے اس میں شارپ ڈکلائن آیا ہے، اور یہ بھی اسپیشلی جو آخری 2-3 مہینے ہیں اس میں زیادہ ڈکلائن ہے، اور یہ 82.9% آف GDP ہوتے ہیں، اور جو ابھی جو ہے وہ 78.5% آ گئے. اور جو کنزمپشن ہے ہماری وہ ڈائریکٹ پارٹ ہوتا ہے آپ کی GDP کیلکولیشن میں. آپ پتہ ہے کہ GDP کیلکولیشن کے 3 جو ہیں وہ میتھڈز ہیں، اور اس میں ایک کنزمپشن کا میتھڈ بھی ہے. اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم مزید دیکھیں تو جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس میں -7.78% جو ہے وہ ڈکلائن ہمیں ملا ہے. اور ٹوٹل جو مینوفیکچرنگ سیکٹر کا ڈکلائن ہے وہ -2.6% ہے، اور اگر صرف ہم لارج اسکیل مینوفیکچرنگ دیکھیں تو اس میں -7.78% ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ جو مائننگ ہے اس میں ہمارا -8.82% ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے. جب ہم اچھا، اکانومی میں کافی ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں. جب ہم کسی ایک چیز کو لے رہے ہوتے ہیں تو دوسری چیز پہ بھی امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے. جیسے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہماری کم ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹریسٹی کی کنزمپشن کم ہوئی ہے. الیکٹریسٹی کنزمپشن کم ہوئی ہے تو فرض کریں کہ کول کے پلانٹ تھے تو ان کی کول کی ڈیمانڈ کم ہوئی ہے. کول کی ڈیمانڈ کم ہوئی ہے تو مائننگ نیچے گیا ہے. تو اس طرح چیزیں کافی ساری انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں. فرض کریں اگر سیمنٹ انڈسٹری اگر فرض کریں وہ نیگیٹو میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، تو سیمنٹ انڈسٹری کے ساتھ جو لاجسٹکس کے لوگ ہیں یا جو ٹرانسپورٹیشن انڈسٹری ہے اس پہ امپیکٹ آئے گا، کیونکہ وہ ڈیمانڈ کم ہے تو ان کے ٹرک بھی کم چلیں گے. جب وہ چلے گا تو سروسز سیکٹر پہ امپیکٹ آئے گا. سروسز سیکٹر پہ امپیکٹ آئے گا تو وہ بھی نیگیٹو میں چلا جائے گا یا ڈکلائن میں چلا جائے گا. تو مطلب چیزیں جب بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب بھی آپ ڈفرینٹ چینلز پہ لوگ انالیسس کر رہے ہیں تو وہ آئسولیشن میں کر رہے ہوتے ہیں. ایک چیز اٹھاتے ہیں اور پھر اس کا انالیسس کر دیتے ہیں. نو ڈاؤٹ وہ ایک اپنی طرف سے ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو بالکل ریڈیکیول نہیں کر رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ بالکل نیگیٹو ہے. لیکن چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسپیشلی جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں تو اس میں کافی سارے ویریبلز ہوتے ہیں جو ایک ساتھ ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں، تب جا کے ہم کسی کنکلوژن تک پہنچتے ہیں. اور جو بہت سے لوگ ایک ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اگر کوئی کالم لکھ رہے ہیں تو وہ 1000 ورڈز میں ایکسپلین نہیں کر پاتے، یا وہ کسی خاص اسپیکٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جب بھی آپ خود انالیسس کرنے لگیں تو آپ ایک ہولسٹک اپروچ لینا آپ کے لیے ضروری ہے. اچھا، ایگریکلچر میں جیسے ہم نے بات کی 2.6% گروتھ رہی ہے، اور رائس پروڈکشن ہماری بہت بڑی ہے، اراؤنڈ 2.9% اس میں گروتھ ہے. اسی طرح ویٹ نے ہمارا اچھا پرفارم کیا ہے اس سال، تو وہ بھی جو ہے وہ بھی پازیٹیو میں ہے. اور دوسری جو کراپس ہیں ان میں 4.5% جو ہے گروتھ ہے. اور پلسز جو دالیں ہیں یہ ہماری اچھی ہے. آئل سیڈز ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، ان سب کی پروڈکشن جو ہے وہ ہماری اس سال اچھی رہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم جائیں مینوفیکچرنگ میں، اس میں ہم تھوڑا سا ہمیں غور سے دیکھنا پڑے گا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ LSM جسے ہم کہتے ہیں وہ اس سال بھی ڈاؤن ہے اور پچھلے سال بھی ڈاؤن تھی. اب جو گورنمنٹ کا خیال ہے، جو پاکستان اکنامک سروے کا کہنا ہے کہ
اس میں جو میجر کنٹریبیوٹر ہے وہ روپی کا جو ویلیو ڈیپریشیٹ ہوئی ہے 3.9% ایک مہینے میں ہوئی ہے جولائی ٹو مارچ 2020 میں 3.9%. تو یہ اس سے نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے. لیکن ہاں یہ بھی ہے کہ اس کا ان کا را مٹیریل جو امپورٹ وہ کر رہے تھے، جیسے کارز میں کافی چیزیں جاپان سے امپورٹ ہوتی ہیں، دوسرے ملکوں سے امپورٹ ہوتی ہیں، تو ان پہ نیگیٹو امپیکٹ ضرور آتا ہے روپی ڈیپریسیشن کا. لیکن ساتھ ہماری ڈیمانڈ بھی کم ہوئی ہے. جب ہماری اکانومی کنٹریکٹ ہو رہی تھی تو لوگوں کی پرچیزنگ پاور بھی کم ہوئی، پرائس بھی بڑھ گئی، پرچیزنگ پاور بھی کم ہو گئی، اور یہ سب چیزیں ملا کے پھر اس کو پورے سیکٹر کو وہ نیگیٹو میں لے گئے. اس کے علاوہ جب ہم نیچرل ریسورسز کی بات کرتے ہیں کہ اس میں -8.82% ڈکلائن ہے، تو اس میں دیکھیں تو نیچرل گیس میں -6.63% ہے، کول میں 6.34% ہے، کروڈ آئل 10.55% ہے. اب دیکھیں اس میں صرف اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ نیچرل گیسز کے پرائسز میں ڈپ آیا، آئل کے پرائسز میں ڈپ آیا، تو پھر ساتھ ہمارے جو لوکل آؤٹ پٹ ہے اس کی ویلیو میں بھی ڈپ آیا، تو یہ نیگیٹو ہی ہونا تھا. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فسکل ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیولپمنٹ اور ہماری جو ٹیکسز کی ڈیولپمنٹ تھی، اور چونکہ ٹیکسز سب سے زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہم سمجھیں گے کہ گورنمنٹ جب اکانومی کو کانٹریکٹ کر رہی تھی تو اس نے ٹیکس ریٹ بڑھائے، اور اس کا ٹیکس کی کلیکشن پہ کیا امپیکٹ آیا، اور فائنلی پھر ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہم نے کیسے مینیج کیا کہ جو ہمارے ریونیو اور ایکسپینڈیچر میں فرق ہے. بہت شکریہ.